بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے بادشاہ اور فرعون گزرے جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں مست ہو کر اللہ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور نعوذ باللہ یہ لوگ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو بھیجا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ جب یہ بدبخت لوگ ہدایت پر نہ آئے تو اللہ پاک نے انہیں عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا۔ دوستو، شداد کون تھا اور اس نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور اس نے کس طرح دنیا میں جنت تیار کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کا انجام کیا ہوا؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے سردار کا نام عاد تھا۔ عاد کے دو بیٹے تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے اس قوم کا بادشاہ تھا۔ شدید نے 700 برس اس قوم پر بادشاہت کی اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی۔ دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کے سب سے طاقتور قوم تھی، جس قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کی جیسی قوم نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاب کے اندر آباد تھی۔ احقاب ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاب کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بہت قوت عطا کی تھی۔ ان میں سے ہر شخص کا قد کم از کم 70 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑا سے بڑا پتھر جس کو کوئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے تھے۔ شداد نے اپنی طاقت و قوت کی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر حکم کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور بہت زیادہ مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور ان کے پاس پینے کے لیے میٹھا پانی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے شداد کو 1000 برس کی عمر بخشی اور اس کو 1000 خوبصورت حوریں عطا فرمائیں، اور اس کو اتنی طاقت دی کہ اس نے 1000 لشکر فتح کیے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے شداد کو اور اس کی قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ ہزاروں نعمتوں اور مال و دولت ہونے کی وجہ سے یہ قوم اللہ کے راستے سے بھٹک گئی اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس قوم کی تبلیغ کرنے لگے اور اللہ کے راستے پر بلانے لگے، لیکن یہ قوم بری طرح اللہ کے راستے سے بھٹک چکی تھی اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ کے راستے پر لانے کی بہت کوشش کی اور اس کو سمجھایا اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس پر شداد نے کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تجھ سے روزے قیامت میں حساب نہ لے گا اور بے حساب فوراً جنت میں تو چلا جائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سب اچھی باتیں اس کو بتائیں۔ جب شداد نے جنت کا نام سنا تو کہنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اس کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی بہت ساری نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ شداد ہود کی یہ باتیں سن کر ان کا مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، تو مجھے جنت کی راہ دکھا رہا ہے، میں دنیا میں ہی اپنی جنت بناؤں گا اور اس میں رہوں گا، مجھے تیرے خدا کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس ملعون نے ایک نہ سنی۔ اس بدبخت نے اسی وقت اپنے بڑے بڑے کاریگروں کو اکٹھا کیا اور احقاب میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کیا۔ پہلے 40 گز زمین نیچے سے کھود کر اس نے اپنی جنت بنانے کی جگہ درست کی اور اس کی سونے اور چاندی کی اینٹوں سے دیواریں بنائیں۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محل بنانے میں ماہر تھے،
اور شداد کی قوم میں تو یہ فن عروج پر تھا۔ چنانچہ ریت کے ان بلند بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی عمارتیں بنا دی گئیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شداد کی جنت کے حال سے اور ستون سے اس طرح آگاہ کیا کہ دنیا میں کسی نے ایسی جنت نہیں بنائی تھی۔ اس بخت نے اپنی جنت میں سونے اور چاندی کے درخت کھڑے کیے اور درختوں کی پتیاں زمرد سبز رنگ کے پتھروں سے جڑیں اور ڈالیاں اس کی یاقوت سرخ رنگ کی پتھر کی جڑیں اور میوے جات کے ہر قسم کے ان درختوں پر لگائے تھے۔ اس نے جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے اور میوہ دار شجر لگائے اور ہر میدان میں لاکھوں کرسیاں سونے چاندی کی بچھائی تھیں اور ہر کرسی کے آگے 1000 دسترخوان اور ہر دسترخوان میں ہر طرح کی نعمتیں رکھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے جنت کے خرچ کے لیے جاتے تھے۔ شداد نے اپنی بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور اپنی جنت کو طرح طرح کے ہیرے اور جوہرات سے سجا دیا۔ اس نے اپنے کاریگروں کو ہر ملک میں بھیجا کہ جہاں کہیں بھی تمہیں چاندی ملے اس کو نہ چھوڑنا اور ان کو لا کر جنت میں داخل کرنا۔ ان میں ایک بڑھیا غریب مسکین عورت تھی، اس کی بیٹی کے گلو بند میں 1 درہم چاندی تھی۔ ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا۔ آخر وہ لڑکی رو پیٹ کر کہنے لگی کہ میں غریب فقیرنی ہوں، اس 1 درہم چاندی کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں، یہ 1 درہم چھوڑ دو، مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ تب اس غریب مسکین عورت نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ، تو انصاف کر، مجھ مظلوم کو اس ظالم کے شر سے بچا اور اس کی نا انصافی کا تو انصاف کر۔ اس کی فریاد اللہ نے قبول کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے پرہیز کرو کیونکہ وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ شداد 10 برس تک یہ ارادہ کرتا رہا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو جا کر دیکھے، مگر اللہ کو منظور نہ تھا۔ اس جنت کو تیار ہونے میں کئی سال لگے اور کئی سالوں کے اندر جب یہ جنت تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے سونے چاندی اور جواہرات سے سجا دیا گیا تو شداد کو جنت کے تیار ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ شداد کی خواہش تھی کہ جب تک یہ جنت تیار نہ ہو جائے گی میں اس جنت میں قدم نہ رکھوں گا۔ جب اس کو یہ پیغام ملا کہ اس کی بنائی ہوئی جنت مکمل ہو گئی ہے تو یہ فوراً ہی اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ جنت کی طرف روانہ ہوا اور جب جنت کے قریب پہنچا تو اپنی فوج کے لوگوں کو 4 میدانوں میں بھیجا اور ایک کو اپنے ساتھ لے کر چلا کہ اس کے ساتھ جنت میں جائے۔ اس نے جنت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا دیکھا۔ شداد نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے ان سے کہا کہ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ ملک الموت نے جواب دیا تیری جان قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھ کو ذرا مہلت دے تو میں اپنی جنت دیکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کا حکم نہیں ہے کہ تو جنت میں جائے، تجھے دوزخ میں جانا ہے۔ پھر شداد نے کہا کہ چھوڑ میں گھوڑے سے اتروں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ تب اسی حالت میں ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا پاؤں جنت کے دروازے پر تھا۔ وہ مردود اسی حالت میں دوزخی ہوا اور اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمان سے چیخ ماری تو اس کے سب ساتھی ہلاک ہو گئے۔ ان کو اس جنت سے ایک لقمہ کھانے کی اللہ نے فرصت نہ دی اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری جنت کو زمین کے نیچے دبا دیا۔ نہ اس کا مال رہا اور نہ اس کی حکومت رہی، وہ سب کے سب دوزخی ہوئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، شداد کو اللہ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا لیکن یہ مردود اللہ کا شکر ادا نہ کر سکا اور بدبخت اپنے کئی سالوں کی محنت سے بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جزاک اللہ دوستو، نیکسٹ ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔